بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے محترم عزیز دوستو، آج ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں پیرے پیرا میرے میرا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ اور ان کی ایک مریدہ کا ایسا واقعہ جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ بغداد شریف کی ایک خاتون اپنی بیٹی کے ساتھ ایک گھر میں رہتی تھی۔ اسے ایک آواز آئی، کسی نے صدا بلند کی کہ آج خلیفہ بغداد کے محل میں میلاد کی محفل ہو رہی ہے۔ اس کے دل میں جذبہ بیدار ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی محفل مجھے بھی حاضری کا شرف حاصل کرنا چاہیے۔ اس نے اپنی بیٹی کو فوراً کہا، بیٹی تیار ہو جاؤ، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کا شرف حاصل کریں گے۔ وضو کرو، نئے کپڑے پہنو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میلاد ہوں گی، اور سنا ہے کہ علاقے کے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے صوفیاء وہاں آئیں گے۔ مدینے کے تاجدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدتوں کے گجرے نچھاور کریں گے۔ آؤ بیٹی تیار ہو جاؤ، یہ موقع زندگی میں بار بار نہیں ملتا۔ عظیم علماء موجود ہوں گے، عظیم ثنا خان موجود ہوں گے۔ آؤ بیٹی ہم بھی محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ وہ ماں بیٹی دونوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میلاد میں حاضری کا شرف حاصل کرنے کے لیے خلیفہ بغداد کے محل میں جاتی ہے اور دیکھتی ہے سامنے ایک دربان کھڑا ہے، ایک چوکیدار کھڑا ہے۔ وہ سوال کرتا ہے، کیا تمہارے پاس دعوت نامہ ہے اس محفل میں آنے کا؟ انہوں نے کہا، دعوت نامہ تو نہیں ہے۔ دربان نے کہا، تو پھر تم کیوں آئی ہو؟ تو اس خاتون نے کہا کہ ہم نے صدا سنی، کوئی آواز دے رہا تھا، کوئی اعلان کر رہا تھا کہ حضور کی محفل ہے۔ ہم نے سمجھا کہ یہ دعوت عام ہے، ہر ایک کو دعوت دی جا رہی ہے، ہر ایک کو بلایا جا رہا ہے، تو ہم بھی حضور سے پیار کرتے ہیں، ہم ماں بیٹی دونوں، اس لیے یہاں پر حاضر ہوئے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سنیں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کے ترانے سنیں گے، تو ہم بھی میلاد منائیں گے۔ دربان نے کہا، نہیں، یہ عام لوگوں کی محفل نہیں ہے، یہ خاص لوگوں کی محفل ہے۔ خلیفہ بغداد کی دعوت پر لوگ آئے ہیں، یہاں تو بڑے بڑے حکمران آئے ہیں، یہاں تو بڑے بڑے علماء آئے ہیں، بادشاہ کے خاص قریبی لوگ آئے ہیں، یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ اگر دعوت نامہ ہے تو تمہیں آنے کی اجازت ہے، اگر دعوت نامہ نہیں ہے تو تمہیں آنے کی اجازت نہیں دی جائیں گی۔ وہ خاتون کہتی ہے، دعوت نامہ تو نہیں ہے، لیکن میرے دل میں حضور کی محبت تو ہے نا، میرے دل میں حضور کا سچا پیار تو ہے نا، میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی ہوں بڑا جذبہ لے کر۔ میری بیٹی بھی میرے ساتھ آئی ہے، تم ہمیں کیوں روک رہے ہو؟ دربان نے کہا، نہیں، تمہیں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ خاتون بہت پریشان ہو گئی، بہت رنجیدہ ہو گئی۔ اس نے کہا، ہمیں محفل میلاد میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ واپس اپنے گھر کی طرف جاتی ہے۔ بیٹی کہتی ہے، ماں دیکھو، ہم غریبوں کا کوئی پرسان حال نہیں، ہم غریب ہیں لیکن حضور سے محبت کرتے ہیں، لیکن دیکھو ہمیں حضور کی محفل میں جانے سے روکا جا رہا ہے۔ ماں نے کہا، بیٹی تو گھبرا نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم گھر چلتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، حضور کا کرم، حضور کا فضل، حضور کی رحمت کئی خلیفہ بغداد کے محل تک تو محدود نہیں ہے، ہمارے کچے مکان میں بھی ہو سکتا ہے۔ اے میری بیٹی آ، ہم اپنے گھر جا کر حضور کی محفل سجائیں گے۔ وہ دونوں گھر جاتے ہیں۔ بیٹی کہتی ہے، ماں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہم دونوں ماں بیٹی کیسے منائیں گے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ماں نے کہا، بیٹی گھبرانے کی ضرورت نہیں، میرے آقا کرم فرمائیں گے، ہم وضو کریں گے، نئے کپڑے پہنیں گے، نئے کپڑے پہن کے آقا کی عظمتوں کے ترانے گنگنائیں گے۔ مجھے جو بھی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اس وقت یاد ہے، میں آقا کا میلاد بیان کروں گی، آقا کی نعتیں پڑھوں گی، تجھے سناتی رہوں گی، تو سنتی رہنا، یہی ہماری محفل میلاد ہے۔ بیٹی نے کہا، ٹھیک ہے، ہم چلتے ہیں۔ ماں بیٹی دونوں گھر میں بیٹھے ہیں۔
میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات بیان کر رہی ہے اور بیٹی کی آنکھوں میں اشکوں کی برسات جاری ہے۔ ماں کہہ رہی ہے کہ آقا یوں آئے، آقا کی آمد پر یہ دنیا سج گئی۔ آقا جب آئے ہر طرف نور سج گیا، ہر طرف روشنی ہی روشنی تھی۔ یوں پوری رات گزر گئی، وہ اشعار پڑھتی گئی، بیٹی سنتی رہی۔ اشعار کو سنتے سنتے ساری رات بیت گئی۔ شہری کا وقت ہوا تو ماں نے کہا مجھے تازہ وضو کرنا ہے اور میں نے روزہ رکھنا ہے۔ بیٹی تو جا اور لوٹا بھر کر پانی لے کر آ، تازہ وضو کروں گی۔ بیٹی باہر جاتی ہے، جیسے ہی اپنے گھر سے باہر قدم رکھتی ہے بیٹی کی چیخیں نکل جاتی ہے، ڈر کر واپس گھر میں آتی ہے۔ ماں کہتی ہے بیٹی تجھے کس چیز نے ڈرایا؟ تو اتنی پریشان کیوں ہو گئی؟ تیری چیخیں کیوں نکل گئی؟ بیٹی کہتی ہے ماں دیکھو باہر کون آیا ہے، ایک سفید پوش بزرگ آئے ہیں، نورانی چہرے والے بزرگ ہے۔ ماں آؤ باہر آ کر تو دیکھو تو صحیح کون آیا ہے۔ ماں نے کہا بیٹی کون آیا ہے؟ ہم غریبوں کے اس کچے مکان میں کون آئیں گا؟ ہمیں تو امیر لوگ اپنے محفل میلاد میں جانے نہیں دیتے، کوئی ہمارے محفل میں کیسے آئیں گا؟ بیٹی نے کہا نہیں ماں، باہر آ کر دیکھو تو صحیح کون آیا ہے۔ ماں فوراً باہر آتی ہے، ماں کی بھی چیخیں نکل جاتی ہے، دیکھتی ہے کہ پیرے پیرا میرے میرا غوث اعظم دستگیر آئے ہیں۔ ماں کہتی ہے غوث اعظم آپ ہماری محفل میں آئے ہیں، یہ کیسے ہوا؟ اور دیکھ رہے کہ غوث اعظم دہلیز کو چوم رہے ہیں، چوکھٹ کو چوم رہے ہیں، اس گھر کی دہلیز کو بار بار چوم رہے ہیں۔ اے پیرے پیرا میرے میرا آپ ہماری محفل میں آئے ہیں، آپ کی ہمارے کچے مکان میں آمد ہوئی ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ کیسے آنا ہوا؟ اور ہمارے دہلیز کو بار بار چوم رہے ہیں، کیوں چوم رہے ہیں؟ غوث اعظم نے کہا میں تمہاری دہلیز کو نہیں چوم رہا، میں تمہاری چوکٹ کو نہیں چوم رہا۔ ارے دیکھتی نہیں ابھی مدینے والے آئے تھے، آقا آئے تھے، کونین کے والی آئے تھے، ان کے قدموں کو نشانوں کو چومنے کے لیے عبد القادر جیلانی آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دوستو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجانے والوں، اولیاء اللہ کو چاہنے والوں، یاد رکھو اولیاء اللہ کے نظر کے طلبگار ہے ہم، اولیاء اللہ کی نگاہ کے خواستگار ہے ہم، یہی تمنائیں رکھتے ہیں، یہی آرزو رکھتے ہیں، یہی التجا رکھتے ہیں کہ اولیاء اللہ کی نگاہ ملے۔ اگر ان کی نظر ملی تو آقا کرم فرمائیں گے، آقا تشریف لائیں گے۔ اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ ہمیں اولیاء اللہ سے سچی پکی محبت کرنے کی اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے بھی سبسکرائب ضرور کر دے اور ساتھ میں بیل آئیکن دبا دے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔